إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری جو کل کی آیات تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی تم بہت گمراہ انسان ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں گمراہی پہ نہیں ہوں، میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ کل سنا تھا۔ باقی جو مزید آیات ان سے ریلیٹڈ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس ہمارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی ہو جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈر جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَلَعَلَّكُمْ، اور کاش کے، لعلکم کا جو لفظ ہے لعلہ، وہ کاش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کاش کہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، کہاں پر نجات دی؟ جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیتوں پر عمل نہیں کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، جو بھی ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، یعنی ہماری آیتوں کو سچ نہیں مانتا، وہ کون ہوتا ہے؟ امین ہوتا ہے۔ امین کہتے ہیں اندھے کو، عامہ اندھے کو کہتے ہیں، یعنی وہ اندھا ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں نہیں دی، بلکہ اس کے پاس ہدایت جو پہنچی تو اس نے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا او عجب تم، کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا؟ یعنی یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ لطف اور احسان فرماتے ہیں، اور اس لطف اور احسان کو فرماتے ہوئے ہی انہوں نے ایک شخص پر وحی نازل فرمائی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اب ترحمون جو ہے وہ فعل مجہول ہے، یعنی کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ورب آ رہا ہے رحمہ سے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے رحمہ۔ اب اس کے اوپر اگر پیش آتا ہے کہیں پر بھی ورب کے اوپر پیش آ رہا ہے، اٹ مینس کہ یہ مجہول ہے۔ ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، یعنی مخالفت کی، ان کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام کا آگے بھی تذکرہ آئے گا باقاعدہ 29 سپارے میں تو ایک صورت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی مختلف جگہوں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب شروع میں ایک چھوٹی سی بات جو کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں پسند کروں گی کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب شروع میں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ پہلے پیغمبر تھے، تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا
اس چیز کا کہ جو ہے وہ کشتی بھی بنائی جا سکتی ہے، یا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے سمندر میں سفر بھی کیا جا سکتا ہے. تو جو ہے وہ جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کی تو بڑی جو ہے وہ لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا، اور وہ جو لوگ جو کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے تھے وہ جو ہے عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام پہ. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے اندر جو عزیمت ہوتی ہے، جو صبر ہوتا ہے، جو توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، وہ عام بندوں میں نہیں ہوتا. انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اور یہ ایک جو کشتی تھی، کوئی نارمل سائز کی کشتی نہیں تھی، یہ بہت بڑی ایک کشتی تھی جس پر اس وقت کے ہر قسم کے پرندے، دو دو پرندے، یعنی پرندے کے جوڑے وہ، اور اب آپ دیکھیں کتنے جو ہے وہ زمین پر رہنے والے جانور ہوتے ہیں، کتنے جو ہے وہ سمندروں میں رہنے والے جانور ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو کہ فضا میں اڑنے والے جانور ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اس کشتی پہ موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کا 2 جوڑے جو ہے وہ تم نے اس کشتی پہ رکھنا ہے. جتنے انسان تھے اس وقت کے، جتنے انسان تھے اس روئے زمین پہ، جتنے انسان تھے ان کو اس کشتی پہ آنا تھا، وہ لوگ جو کہ ہدایت کو قبول کر چکے تھے. اچھا، اب جب یہ کشتی بنا رہے تھے تو بڑا مذاق اڑاتے تھے، جیسے کہ عموماً ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت مذاق بنایا گیا، ہر نبی کو جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بنایا گیا. تو اب یہ کیا کرتے تھے ان کی قوم کے لوگ کہ آتے تھے اور اس کشتی پہ جہاں پہ وہ کام کر رہے ہوتے تھے وہاں پر یورین پاس کر کے چلے آتے تھے، کبھی اسٹول پاس کر کے چلے آتے تھے، یعنی گندگی پھیلانی، تاکہ یہ جو نوح ہے وہ جو ہے وہ اپنے کام سے رک جائیں، اپنا کام نہ کریں. پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے بیچارے اس وہاں کی صفائی کرتے تھے، پھر دوبارہ اپنے کام کو شروع کرتے تھے. پھر وہی آپ کو پتہ ہے یہ ایک اکیلے، اور ان کے مقابلے میں پوری قوم، ہر وقت ان کا یہی یعنی وہ تھا کہ ہر وقت یہ کام کر کے جاتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں ایک ایسی بیماری بھیجی، ایک ایسی وبا بھیجی کہ جو انہوں نے گندگی یہ پھیلائی ہوتی تھی اپنی اس کے اوپر، کہ اس گندگی کو خود اٹھا کے اپنے جسم پر لگاتے تھے تو وہ بیماری ختم ہوتی تھی، ورنہ وہ شدید قسم کی جو ہے تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا ہر شخص. حتیٰ کہ پھر ایسا ہوا کہ وہ کشتی جو ہے وہ خود بخود صاف ستھری رہنے لگی، کیونکہ ہر شخص کو وہی چیز اب چاہیے ہوتی تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی جو مکر تھا، انہی کی جو وہ تھی، وہ انہی کے اوپر پھیر دیا. ٹھیک ہے نا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری قوم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی تم سے دولت نہیں مانگ رہا، کسی قسم کی کچھ نہیں مانگ رہا، صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لاؤ، اور یہ جو تم لوگوں نے خود سے بت بنا لی اس کی پوجا کرنا چھوڑ دو. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں. جیسے کہ آج بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا اصول بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے جس مذہب پر عمل کیا، جس طریقے سے عمل کیا، ہم نے بھی ویسے ہی عمل کرنا ہے، چاہے ان تک ہدایت پہنچ گئی ہے کہ وہ جو عمل کرتے تھے وہ غلط تھا، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا نے کیا، اٹ مینس کہ یہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی ہے جو تم میں سے ہی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اور جا کے انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ تم کام کرو، نہیں، بلکہ اچھا اب آگے کی جو پیغمبروں کا ذکر آئے گا اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے قوم کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نہیں نازل کر دیا، ایک تم غریب آدمی ہی ملے تھے. ہر پیغمبر جو ہے وہ اپنے دور میں غریب رہا، سوائے حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی. اور یہ بادشاہت کیوں عطا فرمائی تھی؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا رب مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا کی ہو، نہ میرے بعد کسی کو عطا کرنا. تو وہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان ہی علیہ السلام کو عطا کی اور کسی کو عطا نہیں کی، کہ ہوائیں بھی ان کی تابع ہوتی تھی، جانوروں اور جنات اور ہر قسم کی مخلوق جو ہے وہ ان کے تابع میں ہوتی تھی. اچھا، اب یہ ساری جتنی کوالٹیز ہیں، جتنی خصوصیات ہیں پیغمبر کی یا ان کی زمانے میں جو ان کو معجزات دیے گئے، وہ سارے کے سارے نچوڑ جو ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا.
ٹھیک ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر پیغمبر جو کہ غریب ہوا کرتا تھا ان کو سب سے پہلے اعتراض یہی ہوتا تھا کہ تمہارے پاس تو کوئی مال دولت نہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملا تھا کہ وہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جو ہے وہ اس کے اوپر نبوت نازل کرتا. تو جب انہوں نے کہا کہ تم ایسے شخص پہ کیوں تعجب کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں اس کو بھیجا ہے, اور انسانی شکل میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو, کیونکہ فرشتے کی تو اپنی روٹین ہوگی, فرشتہ تو اپنے مطابق سے عبادت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ہی نہیں رکھا کہ وہ نافرمانی کرے. جب اس کی فطرت میں نافرمانی ہے ہی نہیں تو وہ نہیں کرے گا. ہماری فطرت میں تو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کو, تو ہم تو نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم کھاتے پیتے بھی ہیں, فرشتے کھاتے پیتے بھی ہیں. اب ان کو کیا تھا کہ جو ہے وہ تم میں کیوں اس بات پر حیرانگی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فَكَذَّبُوهُ, پس جھٹلایا اس کو. تو جن لوگوں نے ان کی تکذیب کی یعنی مخالفت ہی کرتے رہے, تو وہ بہت سے تھوڑے سے لوگ تھے جو کہ ایمان لے کر آئے تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ اس کی صراحت سے بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ, تو ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا. فلک جو ہے وہ یہاں پر کشتی کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جو بھی کشتی پہ چڑھ گیا وہ بچ گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ نافرمان, انہوں نے کافروں کا ساتھ دینا زیادہ پسند کیا. ان کے جو بیٹے تھے, ان کے 4 بیٹے جن کے نام جو ہے تاریخ میں آتے ہیں, ایک تھے حام, سام, یافت اور عابد. ان میں سے جو ہے وہ واللہ تعالی عالم 2 جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے تھے, اور ایک کا تذکرہ ایسے ہے کہ انہوں نے سامنے دیکھا کہ جب کشتی چلنا شروع ہو گئی اور زمین نے بھی پانی ابلنا شروع کر دیا اور آسمان نے بھی, تو پھر جو ہے وہ انہوں نے دیکھا. اب اس تعارف میں ہی اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل میں ذکر ہے کہ جو ہے وہ ان کا بیٹا ان کے سامنے جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے, اولاد کی اپنی محبت الگ ہوتی ہے, ایک بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ ہی سے اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کتنی شدت سے ہوتی ہے. اور پھر انسان کوئی دیکھے کہ اس کا بیٹا اس کے آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ وہ بھی اس کشتی میں آ جائے اور جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سوار ہو جائے. لیکن اس بیٹے نے کیا کہا, اس نے کہا کہ یہ تو سامنے جو چٹان ہے میں بھی اس پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے آج کے دن کوئی نہیں بچے گا اس پانی سے, آج کے دن تو سب کے لیے ہلاکت ہے الا یہ کہ جو اس کشتی پر سوار ہوں گے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ جیسے ان آیتوں میں آئے گا تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں ساری جو ہے وہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے کہ اگر کوئی نافرمان ہے چاہے تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, پھر وہ ہمارے بندوں میں شامل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے نا یہ دعا بہت مانگا کریں, یا اللہ آپ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لیجئے, ان کے لیے جن کے لیے آپ نے کہا کہ ہم درجات عند ربہم, ان کے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. تو یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں, ہمیں وہ درجات مل جائیں. کتنی بڑی کامیابی ہوگی, کتنی بڑی خوشخبری ہوگی کہ جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ درجات رکھے ہیں, فرشتے ہمارے لیے خوشخبریاں دینے کے لیے آ رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی, تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا, تھوڑا سا جو ہے اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ عبادتوں کا نام نہیں ہے. اس کا نام نہیں ہے کہ آپ مسلسل مصلی پہ بیٹھے رہیں, بلکہ ہمارا دین معاملات کا نام ہے. آپ کا معاملہ جو ہے, آپ کی جو ڈیلنگ ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیسی ہے, بس اس کو آپ اچھا بنا لیجئے, اس کو بہترین بنا لیجئے, اور باقی کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیجئے. اچھا, اس آیت میں جو ہے وہ آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ, تو ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا. اور دوسری ایک اور جگہ سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا. اب آیتوں کو جھٹلانا, آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہاں پر کن کن آیتوں کو جھٹلا کر جو ہے وہ اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین,
کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آپ یہ سوچیے کہ آپ ایک گھنٹے میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، کتنی دفعہ آپ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ ایسے ہی نارمل باتوں میں ہی کسی کو اپنی ڈیٹیل بتاتے ہوئے، کسی کو کسی چیز کی تعداد بتاتے ہوئے کتنی دفعہ جو ہے آپ غلط بیانی کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم روٹین میں جھوٹ بولنے کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے جب دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم نے کتنے جھوٹ بول دیے۔ اس کے بعد جب آپ اکیلے میں اگر آپ سوچیں تو اگر آپ کی سوچنے کی عادت ہی نہیں ہے پھر تو وہ سمجھ لیں جھوٹ تو لکھ لیا گیا آپ کا۔ اور اس کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتہ جو ہے وہ 3 ساعت تک 3 سیکنڈ تک انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے، یا شاید یہ بندہ جو ہے وہ استغفر اللہ پڑھ لے، شاید یہ بندہ جو ہے جس سے بات کر رہے اسے کہتے ہیں سوری یہ ایسا نہیں ایسے تھا۔ 3 ساعت تک وہ رکتا ہے بھی، اس نے لکھا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر مستحق ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا لعنت کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہا ہے تو اس کو ہم نے کیا کر دیا، غرق کر دیا، جس نے اس کو بودر ہی نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، کہ جگہ جگہ کہا کہ جو ہے آپ نے لوگوں سے متعلق بات نہیں کرنی، آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے متعلق غلط بات نہیں کرنی ہے، آپ نے صلت رحمی کرنی ہے، ایک ایک چیز کو اتنی ڈیٹیل میں بتایا گیا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ کس کو غرق کیا؟ اب یہ نہ سوچئے گا کہ یہ آیات تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہی کے لیے ہے، نہیں، جب یہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اٹ مینس کہ ہم نے اس میں اپنے لیے ہدایت ڈھونڈنی ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان غرق کرنے والوں میں شامل کر دے، کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا۔ اچھا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کے آپ کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے۔ یعنی یہ نہیں کہ بس یہاں پر ابھی پانی میں غرق ہو گئے اینڈ ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ اب اصل عذاب اب شروع ہوا ہے کہ پھر آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ سورۃ نوح کی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ پہلے تو غرق کے آگ کیے گئے، اس کا جو ان کو تکلیف پہنچی، غرق ہونے کی جو تکلیف پہنچی وہ علیحدہ تھی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے آگ میں ڈال دیا، فادخلوا نارا، پھر کیا ہوا، فلم یجدوا من دون اللہ انصارا، یعنی اللہ کے علاوہ تو کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، تو اللہ کے علاوہ تو ان کا کوئی مددگار تھا ہی نہیں۔ تو اسی لیے کیا کہا، انہم کانوا قوما عمین، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے، یعنی وہ حق سے اندھے ہو گئے تھے، اسے دیکھتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی تھی لیکن حق دیکھنے سے وہ اندھے ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کا، اپنے دشمنوں سے انتقام لیا، اپنے رسول اور اپنے مؤمن بندوں کو نجات فرمائی اور اپنے کافر دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا، جیسے کہ فرمایا انا لننصر رسولنا، بلا شبہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ وہ اپنے ڈرنے والے بندوں کو ہی عافیت، کامیابی اور غلبہ عطا فرماتا ہے، جیسے کہ اس نے قوم نوح کو تو غرق کر کے ہلاک کر دیا مگر اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام اور اس کے مؤمن ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت پہنچی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 آدمی تھے، یعنی 80 تھے جو کہ نجات پا گئے تھے، جن میں سے ایک جرہم بھی تھا جن کی زبان عربی تھی۔ یعنی یہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے قبیلہ جرہم کا، وہ جو ہے یہ وہی والا قبیلہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ حضرت ہاجرہ وہیں پر ہی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر زمزم کا جو چشمہ تھا وہ جاری ہو گیا تھا، تو اس کے بعد ظاہر ہے جہاں پانی ہوتا ہے اس جگہ پہ پرندے آتے ہیں۔ قبیلہ جرہم جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پرندے، مینس کہ یہاں پہ پانی ہوگا،
پرندے ہونے کا مطلب ہے کہ پانی ہوگا. پھر انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ رول ہوا کرتا تھا کہ جو پانی جس کے پاس ہوتا تھا وہ اسی کے قبضہ ہوتا تھا. اب ظاہر ہے آج کل کی طرح جو ہے وہ اسپیشل ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو بس جس کے پاس پانی ہے وہ جگہ اسی کی ہے. تو انہوں نے ان سے اجازت لی کہ آپ جو ہے اگر اجازت دیں تو ہم یہاں پر رہ جائیں. تو پھر جو ہے وہ وہیں پر ہی رہے، اور بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہی ہوئی تھی. تو یہ وہی جرہم تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو لوگ بچ گئے تھے، جو 80 لوگ تھے جو ان کے ساتھ سوار تھے، تو وہ جو ہے قبیلہ جرہم سے ہی ان کا تعلق تھا. تو وہ لوگ بچ گئے تھے. اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ قوم سمود اور قوم عاد کا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاکت میں ڈالا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو عذاب ان کے اوپر آیا، اور کیا اسباب تھے اس کے. اس کو انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے اس پر صحیح معنوں میں کما حق کہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں پر یا رب العالمین ہم سے غلطی سے زد ہو جائے تو یا اللہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس ہماری غلطی کو، اس ہمارے گناہ کو، اس ہمارے قصور کو درگزر فرما دیجیے گا، اور ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے گا کہ جیسا حق ہے کہ ہم آپ سے توبہ کریں ہم اسی طریقے سے توبہ کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.